اختن لہو، اپنی بہن کے بارے میں جو ان کی بہن تھی، سوال کیا کیا؟ نظرت ان تحجہ. اب یہ تو عبادت کی بات ہے کہ اس نے نظر مان لی کہ میں حج کروں گی. حج کرنا تو عبادت ہے، یہ نظر ماننا تو صحیح ہے. لیکن اگلا حدیث کا جملہ سنیے گا تو پھر اس سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. کیا نظر مانی؟ ان تحجہ حافیتن، کہ میں حج تو کروں گی لیکن ننگے پاؤں چل کر کروں گی، ننگے پاؤں کروں گی، اور ساتھ ہی غیر مختمرتن، دوپٹہ بھی نہیں لوں گی، ننگے سر کروں گی. اب اس میں ایک چیز عبادت ہے نا، حج کرنا رب کی عبادت ہے. ایک حج صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل ہیں. اگر کوئی بندہ نفلی حج کی نظر مانے تو اگر اس کی نظر پوری ہو جائے تو اسے حج کرنا پڑے گا. یہ نظر تو جائز ہے شریعت مطہرہ میں. تو یہاں پہ بھی صحابی آ کے عرض کرتے ہیں اپنی بہن کا قصہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ حج کریں گی. ان تحجہ یہ حدیث کے پہلے الفاظ ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے نظر میں قیدیں لگا دیں. قیدیں یہ لگائیں کہ وہ ننگے پاؤں حج کریں گی، بغیر دوپٹے کے حج کریں گی. ننگے پاؤں کوئی عبادت نہیں ہے چلنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو یہ عبادت تصور کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. اور عورت کے لیے ننگے سر چلنا یہ معصیت ہے کیونکہ اس کے بالوں کا پردہ ہے. تو جب انہوں نے آ کے عرض کی صحابیہ کے بارے میں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی اور نظر بھی حج کی مانی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فقال مروہا، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کو جا کر حکم دو، فلتختمر ولترکب، کہ وہ دوپٹہ بھی کرے، پہن بھی لے اور سواری بھی کرے. تکلموا ولتصم ثلاثۃ ایام، اور وہ 3 دن کے روزے رکھے. اسے چاہیے کہ وہ دوپٹہ بھی کرے، وہ پہن بھی لے اور سواری بھی کرے. وہ سوار ہو کر جائے، چل کر نہ جائے بلکہ دوپٹہ کر کے جائے. یہ کوئی نظریں نہیں ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ ضرور فرمایا کہ ہاں حج وہ کرے. اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع الدعاء. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اسما قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا. بعد حمد و صلوات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 3 پارے میں سے ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مالک الملک اس کے اندر امرأۃ عمران کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کر چکا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں سابقہ نبیوں اور ان کی امتوں کا اگر کوئی قرآن مجید میں تذکرہ ہو اور پھر اس کے بعد اس کا رد نہ کیا جائے تو وہ ہمارے لیے حکم ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ایک مسئلے کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. اگرچہ یہ مسئلہ اس سے پہلے میں گوش گدار کر چکا ہوں، لیکن کچھ دوستوں نے پھر کہا کہ اس مسئلے کو دوبارہ ہمارے سامنے بیان کر دے، تو میں آج اسی مسئلے کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے گوش گدار کرتا ہوں. مسئلہ بڑا مشہور ہے. ہمارے عرف میں ایک اصطلاح بڑی عام ہے اور وہ اصطلاح ہے نظر.
اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نظر مانی ہے، اور اس کے ساتھ اگر نیاز بھی منا لیا جائے تو عام طور پر کہا جاتا ہے نظر و نیاز، یہ دو علیحدہ علیحدہ حروف ہیں۔ نظر اور شے ہے، نیاز اور شے ہے۔ نظر کہتے ہیں، لغوی معنی نظر کا ہے ڈرانا۔ قرآن مجید میں یہ لغوی معنی میں بے شمار جگہ پہ استعمال ہوا ہے، لیکن میں آج لغت کے لحاظ سے بات نہیں کروں گا، بات کروں گا شریعت مطہرہ کے لحاظ سے۔ شریعت میں نظر کہتے ہیں غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ شرعی معنی ہے۔ اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ چونکہ اب اس پر بہت سے وساوس ذہن میں لائے جاتے ہیں کہ نظر ماننا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور نظر کس کی چیز کی مانی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے کچھ توم پرستیاں ہیں کہ بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم نے نظر مانی تھی کہ ہم بال نہیں کٹائیں گے، بعض کہتے ہیں ہم نے نظر مانی تھی کہ ہم جھنڈا لگائیں گے، بعض کہتے ہیں ہم نے نظر مانی تھی کہ ہم کیا کہتے ہیں علم لگائیں گے، یا مختلف قسم کی بے شمار ننگے پاؤں چلیں گے یا ننگے جسم چلیں گے، یا یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں مزار پہ عورتوں کے بارے میں خاص طور پر کہ وہ نظر مانتے ہیں کہ ہم فلاں مزار پہ جائیں گے۔ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں آج ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کون سی نظر ماننا، پہلے تو یہ کہ نظر ماننا جائز بھی ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد کون سی نظر مانی جا سکتی ہے اور کون سی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اگر کوئی نظر مانی بھی گئی تو پھر اس کا قاعدہ یہ بیان کرنا ہے کہ وہ پورا کرنا بھی لازم ہے یا نہیں۔ ایسی کون سی نظر ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، اگر پوری نہ کی گئی تو پھر بندہ گنہگار ہوتا ہے، اور ایسی کون سی نظر ہے جس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ شرعی نظر یہ جائز ہے ماننا۔ شرعی نظر کیا ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ کیا مطلب، میں کھول کر اس کو بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر جو عبادت لازم نہیں کی، بندہ خود اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو شرعی نظر کہتے ہیں۔ لازم کس طرح کرتا ہے؟ مثلا اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو میں روزے رکھوں گا، 1 دن 2 دن 3 دن جتنے مرضی وہ بندہ خود تعین کرتا ہے۔ یا اللہ اگر تو نے مجھے شفا دی تو میں نوافل پڑھوں گا، یا میں قرآن مجید کے ختم کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، یا میں صدقہ کروں گا۔ صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں دیگ پکاؤں گا چاولوں کی اور وہ دیگ پکا کر غرباء میں تقسیم کر دوں گا، نفلی صدقہ ہے۔ نظر ماننے والا خود اس میں سے نہیں کھا سکتا، لیکن باقی ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ اب یہ وہ نظر ہے جو غیر لازم عبادت ہے، بندہ اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی بندہ اگر نظر مانے کہ میں رمضان شریف کے روزے رکھوں گا تو یہ نظر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ نے لازم کر دی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر لازم کر دی ہے۔ یا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فرض نماز پڑھوں گا، زور کی نماز پڑھوں گا، تو یہ بھی لازم عبادت ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ غیر لازم عبادت کو، وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر فرض نہیں کی، واجب نہیں کی، بندہ خود اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو شریعت مطہرہ میں نظر کہتے ہیں۔ شرعی طور پر یہ نظر کا معنی ہے۔ تو جب یہ نظر کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا تو یہاں سے ہی پہلے میں چند مسائل اور گوش گزار کر دوں نا، جو ہمارے ہاتھوں پرستیاں ہیں وہ ساری ذہن سے نکل جانی چاہیے یہاں سے ہی، کہ جب نظر کی شرعی تعریف ہی یہ ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ تو ایک تو اس میں ہم نے کہا کہ غیر لازم، اس کی تو تشریح میں نے کر دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بندے پر لازم نہیں کی، فرض واجب نہیں کی، بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے، فرض یا واجب کرتا ہے۔ دوسرا اس میں لفظ آیا ہے عبادت، تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی بندہ مومن کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا،
تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب میں نے شرعی نظر کی تعریف کی ہے تو میں نے آپ کے سامنے میں کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت پڑی، حالانکہ یہ پہلے میں ایک مرتبہ بیان کر چکا تھا، تو کچھ دوستوں نے کہا ہے تو اس لیے میں اس کے لحاظ سے بحث کرنا لگا ہوں۔ اب میں کھول کر اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے تعریف میں عبادت کہا، شریعت مطہرہ کی روح سے میں نے شرعی نظر کی تعریف آپ کے سامنے رکھی، غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ ایک تو یہ وہ غیر لازم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہوتی، بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ دوسرا یہ عبادت ہوتی ہے، تو عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی خاص ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ نظر بھی غیر اللہ کی نہیں مانی جا سکتی، نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی جا سکتی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو شرعی نظر کے لحاظ سے میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک تو یہ کہ غیر لازم عبادت ہونی چاہیے، بندہ خود اپنے اوپر لازم کرے۔ دوسرا یہ کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نبی ولی کیوں نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عظمت ہے، لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو نظر آپ کی بھی نہیں مانی جا سکتی، نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی جا سکتی ہے۔ پھر اسی سے میں نے لفظ عبادت کہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نظر اس چیز کی مانی جا سکتی ہے جو عبادت ہو، جو کام عبادت نہ ہوگا وہ نظر نہیں مانی جا سکتی۔ اگر کسی نے مان بھی لی تو اس کا پورا کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ مثلاً اب میں وہ سارے توم پرستیاں آپ کے ذہنوں سے ایک ایک کر کے نکالتا جاؤں نا، جو میرے ذہن میں موجود ہیں۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ نظر ہوتی ہے عبادت۔ اب اگر کوئی بندہ یہ نظر مانے کہ میں علم لگاؤں گا، چاہے پیلے رنگ کا ہو، چاہے کالے رنگ کا ہو، چاہے سرخ رنگ کا ہو، چاہے سبز رنگ کا ہو، چاہے سفید رنگ کا ہو، یہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ علم لگانا اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ کسی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ کا شعار ہو سکتا ہے، اس کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ لہذا یہ منت ماننا یا یہ نظر ماننا، نظر عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو منت کہتے ہیں۔ یہ نظر ماننا کہ میں علم لگاؤں گا، یہ کوئی نظر نہیں ہے، اور ایسی نظر کا پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ یہ نظر مانے کہ میں پیدل سفر کروں گا یہاں سے فلاں تک، یہ بھی کوئی نظر نہیں ہے۔ پیدل سفر کرنا اللہ کی عبادت ہے، تو نظر میں اللہ کی عبادت ہونا ضروری ہے، لہذا ایسی نظر بھی کوئی نظر نہیں ہے۔ یا یہ کہے کہ میں آدھا سر منڈاؤں گا، آدھا نہیں منڈاؤں گا، یہ بھی کوئی نظر نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ایسی ساری واحجات قسم کی جتنی نظر، یا عورت نظر مان لے کہ میں فلاں دربار پہ حاضری دینے کے لیے جاؤں گی، تو عورت غیر محرم کی قبر پہ جا ہی نہیں سکتی۔ تو جب یہ اللہ کی نافرمانی ہے، عبادت ہے ہی نہیں، تو نظر کیسے ہوگی؟ لہذا ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ کوئی جس مسلک میں بھی ہے اپنے لحاظ سے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو طے کرے نا طریقے۔ ہم اگر سنی ہے تو میں کہوں جی نہیں عورتیں غیر محرم کی قبروں میں جائیں نظر مان سکتی ہیں، تو یہ شریعت کے مخالف ہے۔ یا غیر محرم پیر کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں، تو غیر محرم کو جس طرح دیکھنا، میں نے اس دن بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن عظمت بیان کی تھی، اس دن بھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا نا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ خود حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی محفل میں موجود تھا، میرے پاس بھی جواب نہیں تھا، میں اٹھ کر چلا گیا کہ یہ عورتوں کے معاملہ ہے، تو میں اپنی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی بارگاہ میں گیا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جو جواب دیا، انہوں نے کہا علی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی نظر غیر محرم پر نہ پڑے اور غیر محرم کی نظر اس پہ نہ پڑے۔
وہاں حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. آپ نے پہلے کہا کہ عورت کی نظر پہلے غیر محرم پہ نہ پڑے، پھر غیر محرم کی نظر بھی عورت پہ نہ پڑے. ہمارے یہاں یہ تو کہا جاتا ہے کہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، لیکن عورت غیر محرموں کو دیکھتی رہے. اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی قاعدہ نہیں بیان کیا گیا. تو یہ سب سے بہتر ہے. تو اس لیے اس قسم کی نظریں چونکہ رب کی عبادت نہیں ہوتی، تو جو رب کی عبادت نہیں ہوتی وہ کوئی نظر نہیں ہوتی. نظر ماننی ہے تو یہ مانو کہ ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، نظر ماننی ہے تو یہ مانو کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نظر ماننی ہے تو یہ مانو کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے. جو رب کی غیر لازم عبادت ہو، جو بندے پہ اللہ نے لازم نہ کی ہو، بندہ خود اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو نظر کہتے ہیں. اور شریعت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے نظر کی یہ تعریف کی نا، اس لحاظ سے میں چند ایک دلائل حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اپنے پاس سے بیان کی ہے. سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر و نظران. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نظر کی دو قسمیں ہیں. النظر و نظران، نظر دو ہیں. فمن کان نظرا فی طاعۃ، ایک نظر تو وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں ہو، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. ایک نظر وہ ہے جو بندہ یہ نظر مانتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں گا، یا میں نفلی روزے رکھوں گا، یا میں قرآن کی تلاوت کروں گا، یا میں صدقہ کروں گا. یہ تو اللہ کی عبادت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن کان نظر فی طاعتی فذلک للہ فی الفوفا. تو جو بندہ یہ نظر مانے اس کے لیے تو لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نظر کو پورا کرے. اگر اس کا وہ کام ہو گیا جس کے لیے اس نے نظر مانی تھی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر یہ کام کرے جو اس نے اپنے اوپر خود عبادت لازم کی ہے، وہ عبادت اسے کرنی پڑے گی. دوسرا ومن کان نظر فی معصیۃ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو نظر ہو معصیت کی، معصیت کہتے ہیں گناہ کو. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. جو نظر ہو معصیت کی جس میں کوئی ثواب نہ ہو بلکہ گناہ ہو، جیسے عورتوں کا غیر محرم کے پاس جانا، یا عورتوں کا ننگے پاؤں ننگے سر چلنا، یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت کے لیے نظریں ماننا، یہ معصیت کی نظر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظر کے بارے میں فرمایا فذاک للشیطان. یہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے. ایسی نظر ماننے والا شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ولا وفا فی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی غلطی سے یہ نظر مان بھی لے اسے پورا کرنا لازم نہیں ہے. کوئی بندہ ایسی نظر مان لے جس میں عبادت نہ ہو تو اسے پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے. اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انا اخوین من الانصار. اور یہ ہمارے ہاں بھی بہت بڑا رواج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ قواعد ہیں کہ اگر باپ فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی وراثت ہوتی ہے. اگر بھائی ہیں بہن ہیں تو سب کا ان میں حصہ ہوتا ہے شریعت مطالعہ کے مطابق. لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ شریعت مطالعہ کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پچھلے جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ قبضہ ہی کر لیتا ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی. تو اگر اس پہ دو ڈالا جائے تو اس میں بے شمار بہت سی جگہوں، میرے پاس بھی بہت سے مسائل آئے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم مسجد کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، یا مدرسے کے لیے دے دیتے ہیں، یا فلاں قبرستان کے لیے دے دیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے؟ اس حدیث سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے ہاں بھی یہ بہت بڑا رواج ہے آج کل. تو یہ بالکل اسی طریقے سے حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا اخوین من الانصار. انصار کے دو بھائی تھے، دونوں انصاری صحابی تھے. کان بینہما میراث. ان دونوں کے درمیان وراثت کا مسئلہ تھا. انہیں وراثت ملی، وراثت کا مسئلہ تھا، تقسیم نہیں ہوئی تھی ابھی. فسأل احدہما صاحب القسمت. تو اس میں سے ایک نے، دوسرا جو تقسیم کا مالک تھا جس نے قبضہ کیا ہوا تھا، دوسرے بھائی کو کہا کہ اس کو تقسیم کرتے ہیں. سوال کیا اس نے تقسیم کے بارے میں. فقال. تو سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دوسرے نے کیا جواب دیا؟
اس نے کہا ان عدت تسألنی فکل مالی فی رتاج الکعبہ، اس نے کہا آئندہ مجھ سے یہ بات نہ کرنا، اگر تو نے دوبارہ سوال کیا نا کہ اس وراثت کو تقسیم کیا جائے تو پھر یاد رکھنا یہ سارا مال کعبۃ اللہ شریف میں لگ جائے گا۔ اب وہی جو میں نے آپ کے سامنے اپنی مثالیں بیان کی ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، سارے کا سارا مال کعبۃ اللہ شریف میں وقف ہو جائے گا، ہم کعبۃ اللہ شریف میں لگا دیں گے۔ فقال لہو عمر، مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ یہ مسئلہ جب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا نا تو آپ نے اس سے کہا، اس نے ساتھ اب حدیث کے الفاظ اگلے آئیں گے تو اس میں یہ اشارت اللہ سے پتہ چل جائے گا، اس نے بھائی کو یہ بھی کہا کہ اگر تو نے میرے ساتھ دوبارہ یہ کلام کیا نا، یہ بات کی سوال کیا تو میں تجھ سے کلام بھی نہیں کروں گا، بات بھی نہیں کروں گا، تو مال بھی میں سارا کعبۃ اللہ شریف میں وقف کر دوں گا، اس کے لیے مسجد حرام کے لیے وقف کر دوں گا۔ فقال لہو عمر، مسئلہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان الکعبۃ غنی مالکا، آپ نے اس کو کہا جو صاحب قسمت تھا، جو بڑا تھا، جس کے پاس قبضہ تھا، جس نے کہا تھا مال سارا کعبۃ اللہ شریف میں لگ جائے گا، آئندہ سوال نہ کرنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان الکعبۃ غنی مالکا، کعبہ تمہارے مال سے غنی ہے، کعبۃ اللہ شریف کو ایسا مال نہیں چاہیے جس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہو۔ تو بعین ہی مساجد کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ جو اس قسم کے مال کی وصیت کر کے جائے وہ کہیں ہم غنی ہیں اس سے، یہ مسجد تمہارے مال سے غنی ہے جس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داود شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف سے میں نے آپ کے سامنے الفاظ پڑھے ہیں، آپ نے فرمایا ان الکعبۃ غنی مالکا، کعبہ تیرے مال سے غنی ہے، کفر عن یمینکا، یہ جو تو نے قسم اٹھائی ہے نا کہ اگرچہ یہ عبادت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ زمین کو وقف کر دینا، صدقہ کر دینا، لیکن اس میں صرف تیری اپنی زمین نہیں تھی، تیرے بھائی کی بھی زمین تھی، تو اس کا تو مالک ہی نہیں ہے، تو اس کی تو پورا کرنے کا اختیار ہی تجھے نہیں ہے، لیکن اپنی زمین کے بارے میں بھی تو نے یہ قسم اس وقت اٹھائی یا یہ نظر اس لیے مانی اپنے بھائی کو صرف دکھ دینے کے لیے، تو فرمایا کفر عن یمینکا، اپنی قسم کا کفارہ دے، وتکلم اخاک، اپنے بھائی سے کلام کر، اپنے بھائی سے بات کر، جو تو نے قسم اٹھائی ہے کہ میں بات بھی نہیں کروں گا اس کو بھی چھوڑ دے، قسم کا کفارہ دے اور بات کر۔ ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، میں اپنے پاس سے یہ فیصلہ نہیں فرما رہا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں یہ بات میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یمین علیک ولا نظر فی معصیت الرب ولا فی قطیعۃ الرحم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے واضح طور پر بیان کیا، فرمایا اس بات پر کوئی قسم نہیں ہے اور اس بات پر کوئی نظر نہیں ہے جو اللہ کی معصیت میں ہو، جو اللہ کے جو گناہ کے کاموں میں ہو، نہ کوئی قسم ہے نہیں کوئی نظر ہے، ولا فی قطیعۃ الرحم، اور جس میں رحم قطع ہو رہا ہو، تعلقات ختم ہو رہے ہوں، اس بات میں بھی نہ کوئی نظر ہے نہ کوئی قسم ہے، بندہ اس میں بھی نظر نہیں مان سکتا کیونکہ یہ معصیت ہے۔ ولا فی ما لا یملکو، اور یہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، جس چیز کا بندہ مالک ہی نہیں ہے اس میں بھی بندہ نظر نہیں مان سکتا۔ زمین تیرے بھائی کا حصہ ہے اور تو نظر مان رہا ہے، تو مالک ہی نہیں ہے اس کا، میں اس میں بھی کوئی نظر نہیں ہے، جو تیری اپنی تھی اس کا کفارہ دے دے، باقی کوئی نظر نہیں ہے۔ ایسی ساری بے شمار حدیث مبارکہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی واحد قسم کی توم پرستی والی نظروں کو منع کیا، جیسے آج کل ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ان نظروں کا رواج ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سألت النبی عن اخت لہ نظر، تو ایک صحابی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوال اپنی بہن کے بارے میں کر رہے ہیں، سألت النبی، سوال کیا میں نے، راوی فرماتے ہیں ہن اخت لہو، اپنی بہن کے بارے میں جو ان کی بہن تھی،
سوال کیا کیا؟ نظرت ان تحجہ. اب یہ تو عبادت کی بات ہے کہ اس نے نظر مان لی کہ میں حج کروں گی. حج کرنا تو عبادت ہے، یہ نظر ماننا تو صحیح ہے. لیکن اگلا حدیث کا جملہ سنیے گا تو پھر اس سے بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. کیا نظر مانی؟ ان تحجہ حافیتن، کہ میں حج تو کروں گی لیکن ننگے پاؤں چل کر کروں گی، ننگے پاؤں کروں گی، اور ساتھ ہی غیر و مختمرتن، دوپٹہ بھی نہیں لوں گی، ننگے سر کروں گی. اب اس میں ایک چیز عبادت ہے نا، حج کرنا رب کی عبادت ہے. ایک حج صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل ہیں. اگر کوئی بندہ نفلی حج کی نظر مانے تو اگر اس کی نظر پوری ہو جائے تو اسے حج کرنا پڑے گا. یہ نظر تو جائز ہے شریعت مطہرہ میں. تو یہاں پہ بھی صحابی آ کے عرض کرتے ہیں اپنی بہن کا قصہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ حج کریں گی. ان تحجہ یہ حدیث کے پہلے الفاظ ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے نظر میں قیدیں لگا دیں. قیدیں یہ لگائیں کہ وہ ننگے پاؤں حج کریں گی، بغیر دوپٹے کے حج کریں گی. ننگے پاؤں کوئی عبادت نہیں ہے چلنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو یہ عبادت تصور کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. اور عورت کے لیے ننگے سر چلنا یہ معصیت ہے کیونکہ اس کے بالوں کا پردہ ہے. تو جب انہوں نے آ کے عرض کی صحابیہ کے بارے میں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی اور نظر بھی حج کی مانی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وقال مروہا، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کو جا کر حکم دو، فلتختمر ولترکب، کہ وہ دوپٹہ بھی کرے، پہن بھی لے اور سواری بھی کرے. تکلموا ولتصم ثلاثۃ ایام، اور وہ 3 دن کے روزے رکھے. اسے چاہیے کہ وہ دوپٹہ بھی کرے، وہ پہن بھی لے اور سواری بھی کرے. وہ سوار ہو کر جائے، چل کر نہ جائے بلکہ دوپٹہ کر کے جائے. یہ کوئی نظریں نہیں ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ ضرور فرمایا کہ ہاں حج وہ کرے کیونکہ وہ عبادت ہے. عبادت کی نظر اس نے مانی ہے تو وہ پوری کرے. لیکن یہ جو واحیات قسم کی نظریں ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ان سے منع کر دیا. بلکہ ایک اور حدیث ہے، اس سال النبی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے نظر مانی ان تحجہ معاشیۃ وانا لا تطیق ذالک. انہوں نے بھی یہ نظر مانے کہ میں حج کروں گا، چل کر کروں گا، پیدل چلوں گا. یہ نظر مانی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حج کروں گا لیکن میں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں حج بھی پیدل چل کر کروں گا. وَأَنَّهُ لَا تُطِيقُ، اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اب وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں. سائل نے جب سوال کیا نا اللہ کے نبی سے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عقبہ بن عامر نے یہ نظر مانی کہ وہ حج کریں گے اور حج بھی پیدل چل کے کریں گے، لیکن اب عمر زیادہ ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو طاقت نہیں رکھتے پیدل چل کر کرنے کی. اب کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فقال النبی ان اللہ لغنی عن مشی، اللہ غنی ہے اس کے چلنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کا چلنا نہیں ہے. وَلْتَرْكُبْ فَلْتَحُجْ، جا کر اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے اور اپنا حج مکمل کرے. اس سے یہ پتا چلا کہ معصیت والی کوئی نظر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والی نظر ہوتی ہے. پھر اس نظر کی 2 قسمیں ہیں، ایک نظر معین ہوتا ہے، ایک نظر غیر معین ہوتا ہے. کیونکہ وقت پھر ہو گیا ہے. نظر معین یہ ہے کہ بندہ خود تعین کر لے کہ میں یہ روزے رکھوں گا، کس دن رکھوں گا. مثلا 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو میں رکھوں گا، اس نے خود متعین کیے. اگر 13ویں 14ویں 15ویں کو اسے طاقت ہے تو وہ رکھ دے. لیکن پھر بھی یہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے اگر وہ اس دن نہ بھی رکھ سکا تو اگلے دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی نظر مانے کہ میں نے دیگ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، داتا دربار میں دینا ہے، اگر وہاں پہ جا کے دے سکتا ہے تو دے دے. لیکن اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا تو یہاں پہ ہی مسکینوں کو کھلا دے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی. اور ایک ہوتی ہے غیر معین، جس میں بندہ معین نہیں کرتا.
وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، اب جس دن اس کی مرضی، جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنے روزوں کی اس نے نظر مانی تھی وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ یا میں صدقہ کروں گا مطلقاً، ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ منت مانی ہے، جب کوئی مشکل پیش آئے تو یا اللہ اگر اس مشکل سے نجات دلا دے تو میں صدقہ کروں گا۔ اب یہ نظر غیر معین ہے۔ اب اگر وہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو بندے کو اختیار ہے جتنا مرضی صدقہ کرے، بکرا ہی نہیں ہوتا، صرف بکرا ہی نہیں اور کالا ہی نہیں، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ساری ہم اپنے پاس سے اس میں قاعدے لگا رہے ہیں۔ وہ بندہ اگر کسی کو پانی بھی پلا دے تو اس کا صدقہ ہو جائے گا، یہ نظر غیر معین میں ہے۔ یا 10 روپیہ صدقہ کر دے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہو جائے گا، اس کی نظر پوری ہو جائے گی، کیونکہ نظر غیر معین ہے۔ اس میں معین نہیں کیا تو معین میں تھوڑی قید ہوتی ہے، غیر معین میں کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ دونوں نظر معین اور غیر معین بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن چونکہ اب وقت ہو گیا ہے اس لیے مسئلہ یہ سمجھے کہ نظر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے، اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود سمجھ کے رب کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کا ثواب آپ غیر اللہ کو بھیج سکتے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ تو ثواب عطا کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ یہ نظر مانے کہ میں یہ صدقہ کروں گا تو عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن اس صدقے کا ثواب میں داتا دربار کو ان کو بھیجوں گا، داتا صاحب کو یا فلاں بندے کو، تو ثواب بھیجا جا سکتا ہے۔ البتہ عبادت رب کی ہوتی ہے، نظر غیر اللہ کی نہیں ہوتی، نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور ہوتی بھی عبادت میں ہے۔ اور وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پہ لازم نہ کی ہو، بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ جب لازم کر لے وہ نظر کام ہو جائے تو پھر بندے کو پورا کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔